بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن مریم بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی کہ جو دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معصومیت اور پاکیزگی کا روپ تھے۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ خاندان بھر سے اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ماموں، خالہ، تائی، پھپھو سبھی اسے بہو بنانے کی آرزومند تھیں، لیکن ہمارے بابا چاہتے تھے کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ اس وقت ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں تعلیم کی اتنی زیادہ سہولت نہیں تھی۔ ہمارے چاچو شہر میں رہتے تھے، لہٰذا بابا نے مریم کو پڑھنے کے خاطر ان کے پاس شہر بھجوا دیا۔ پھر میرے بڑے بھائی کی شادی شروع ہو گئی تو وہ چھٹیوں میں چاچو کے ساتھ بھائی کی شادی پر گاؤں آئی تو محلے کے ایک لڑکے آذان نے مریم کو شادی کی تقریب میں دیکھ لیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں رشتے غیروں میں نہیں کرتے تھے اور مریم کے لیے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ خاندان میں کافی اچھے رشتے موجود تھے، لیکن آذان کی لگن سچی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منا کر ہمارے یہاں مریم کا ہاتھ مانگنے کو بھجوایا۔ کچھ پس و پیش کے بعد امی بابا راضی ہو گئے، کیونکہ آذان اچھا لڑکا تھا، وہ خوبصورت بھی تھا، میرے بھائی کا دوست بھی تھا اور اچھے عہدے پر بھی تھا، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ اس طرح مریم کی شادی آذان سے ہو گئی۔ اس بات کا آذان کی اکلوتی بھابھی فرحت کو رنج ہوا۔ وہ اپنے دیور کی شادی چھوٹی بہن فرح سے کرنا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ایک گھر میں رہیں، لیکن اس کا یہ خواب اس وقت مٹی میں مل گیا جب مریم آذان کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یہ چاند سورج کی جوڑی تھی، جو دیکھتا ماشاء اللہ کہتا، سوائے فرحت کے جس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ادھر فرح سے آذان کو چاہتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہی اس کی دلہن بنے گی۔ بہن کا دیور اس کے خوابوں اور خیالوں میں بس کے رہ گیا تھا۔ تاہم یہ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں کہ کون کس کا جیون ساتھی ہوگا۔ مریم خوش تھی، آذان بہت اچھا تھا، وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا، ساس بھی پیار کرتی تھی۔ بڑی بہو رشتہ داروں سے تھی، وہ ان کی توقع پر پوری نہ اتری۔ فرحت نے ساس کو کوئی سکھ نہ دیا، تبھی ساس نے فرح کا رشتہ نہ لیا اور مریم کو بہو بنا کر لے گئی۔ رخصتی کے وقت امی نے مریم کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی، سسرال والوں کی عزت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، خاص طور پر ساس کا خیال رکھنا اور ان کو ماں جیسا سمجھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری بہن نیک طبیعت تھی، سسرال والوں سے حسن و سلوک روا رکھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے سوائے اکلوتی جیٹھانی کے۔ ایک وہی نہیں، اس کا سارا خاندان ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور فرح کو تو اتنا غم لگا کہ آذان کی شادی میں بھی نہیں آئی۔ دراصل فرح آذان کو بہت چاہتی تھی۔ اس کی شادی سے مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی اور بیمار ہو گئی۔ گھر والے اس کی حالت پر بہت دکھی ہو رہے تھے، وہ ہر صورت اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ وہ یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی، سو بیمار ہو گئی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ فرحت بہن کو دیکھنے گئی تو اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کے روئی۔ تب فرحت نے اسے چپ کرایا اور اسے تسلی دی کہ اگر تم کچھ دن صبر سے کام لو تو میرا تم سے وعدہ ہے، میں مریم کو طلاق دلوا کر تم سے آذان کی شادی کروا دوں گی، اگر تم کچھ دن صبر سے کام لو۔ اس کے بعد فرحت نے مریم کی طرف سے آذان کا دل برا کرنے کی سعی کی، مگر وہ بہت سمجھدار تھا، بھاوچ کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ فرحت کا یہ وار خالی گیا، اس نے چپ سادھ لی اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے مریم کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ فرخ وقتاً فوقتاً بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، تبھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز فرحت اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور ساس سے استدعا کی کہ میں فرخ کو مستقل ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں، میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں، شاہد ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی میرے ساتھ وہاں رہ لے گا۔ ساس بہو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔
بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ فرحت شوہر کو بھی اکثر کہتی تھی کہ جس وقت آپ رات کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، فاروق ہمارے ساتھ رہے گا تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ یوں اس نے بھائی کو ساتھ رکھا۔ فاروق بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح آفس چلا جاتا اور شام کو لوٹتا تھا۔ وہ بہت کم نچلی منزل پر آتا تھا، جب ضروری کام ہوتا تبھی آتا تھا، لہٰذا کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے فرحت مریم سے لیے دیے رہتی تھی، اب اس نے قربت بڑھا لی، پیار و محبت سے پیش آنے لگی۔ جو پکاتی اسے بھیجتی، کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے جی بہل جائے گا۔ مریم کو تو جٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، فرحت کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگی۔ جو وہ حکم کرتی یہ پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اذان کام پر چلے جاتے، جب کام نمٹا کر وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل میں فرحت کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ ساس کا بڑھاپا تھا، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور بہوؤں کے معاملات میں نہیں بولتی تھیں۔ مریم ان کو کھانا ان کے کمرے میں پہنچا دیتی اور جو کام وہ کہتی کر دیا کرتی۔ وہ ساس کا از خود خیال رکھتی تھی۔ جب ساس کھانا کھا کر سو جاتی، یہ وقت وہ بے فکری سے جٹھانی کے کمرے میں گزارتی۔ دونوں اکٹھے بیٹھ کر شام کی چائے پیتی اور گپ شپ کرتی۔ مریم کو خوشی تھی کہ اس کی جٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اذان کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ساس کے علاوہ یہ گھر میں دو ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک ہے اور پیار و محبت سے رہتی ہیں۔ ان دنوں فرحت امید سے تھی۔ چند ماہ بعد جب اس نے بچے کو جنم دیا تو میکے چلی گئی۔ ایک ماہ بعد لوٹی تو اسے چھوٹے بچے کو اکیلے سنبھالنا مشکل لگتا۔ اسی بہانے مریم کو وہ اپنے پاس بلا لیتی کہ بچے کی دیکھ بھال میں معاونت ہو جائے۔ مریم بھی اسے خوش کرنے کو اپنا زیادہ وقت دینے لگی۔ میری بہن انسان دوست تھی، اسے علم نہ تھا کہ فرح اذان سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ابھی تک شادی کی آرزومند ہے۔ کچھ دنوں سے فرخ کے ہمراہ اکثر اس کا چچا زاد بھائی کامران بھی آ جاتا تھا۔ یہ ایک خوبصورت، دراز قد اور خوش لباس نوجوان تھا جو فرخ کے ہی دفتر میں کام کرتا تھا، اس لیے فرخ اسے ساتھ لے آتا کہ دونوں دوپہر کا کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اب فرحت مریم کو جان بوجھ کر اس وقت بلانے لگی جب اس کا یہ خوب رو کزن آیا ہوتا، تاکہ ان کی مٹ بھیڑ ہوتی رہے، مگر مریم نظریں نیچی رکھتی اور جیسے وہ فرخ کو بھائی جان کہہ کر بلاتی ویسے ہی کامران کو بھی بھائی کہتی تھی۔ جب یہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوتے، جان بوجھ کر فرحت مریم کو بہانے سے ان کے کمرے میں بھیج دیتی تھی، کہتی مریم ذرا ان کو چائے تو بنا کر دے آؤ، دیکھو منا میری گود میں سو رہا ہے، اسے لٹاؤں گی تو جاگ جائے گا اور رو رو کر ہلکان ہو جائے گا۔ سادہ لو مریم سوچتی، جٹھانی بیچاری مجبور ہے، ایسے ہی دنوں میں تو انسان کسی کے کام آتا ہے، جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اور کبھی کھانا فرخ کے کمرے میں لے جا کر رکھاتی۔ ایک دن فرحت نے کامران کو فرخ کے کمرے کے غسل خانے میں چھپا دیا اور مریم کو آواز دے کر کہا ذرا اوپر آؤ، منّے کو بخار ہو گیا ہے، اسے دوا پلانی ہے۔ بخار کا سن کر یہ بیچاری دوڑی گئی۔ اس وقت تک اذان، فرخ اور شاہد تینوں آفس سے نہیں آئے تھے۔ مریم جب اوپر آئی تو فرحت نے مریم سے کہا کہ دواؤں کا شاپر فرخ کے کمرے میں پڑا ہے، پلیز اٹھا لاؤ تو منّے کو دوا پلا دیتے ہیں۔ بے خبر مریم فرخ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کہیں اسے وہ شاپر نظر نہ آیا جس میں دوائیں تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر فوراً فرحت نیچے منزل پر گئی اور سسر کو جگا کر کہا اوپر آئیے، آپ کا پوتا بیمار ہے۔ یہ سن کر بوڑھے سسر حواس باختہ اوپر پہنچے۔ خدا خیر کرے، کہیں طبیعت زیادہ تو خراب نہیں ہے؟
آج تک بہو نے اسے اس طرح اجرت میں نہیں جگایا تھا۔ سسر صاحب بولے، گھبراؤ نہیں بیٹی، ابھی منع کو ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں۔ فرحت جلدی سے بولی، آپ کیسے لے جائیں گے؟ آپ تو گاڑی چلانا نہیں چلا سکتے۔ میں نے فرخ کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے تو آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا ہے۔ آپ کی بہو مریم کامران کے ساتھ کمرے میں ہے۔ جب میں نے جھانکا تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، تو میں نے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ آپ کو اس بات سے آگاہ کروں۔ مجھے کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ منع کو دیکھنے کے بہانے یہ اوپر آتی ہے اور فرخ کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کامران ان کے ساتھ کافی دیر کمرہ بند کر کے نہ جانے کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں تو منع کی وجہ سے اپنے کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کا فرخ کے ہمراہ اکیلے کمرے میں گھنٹوں گزارنے کا کیا کام؟ اب آپ ہی اس سے پوچھئے۔ یہ کہہ کر فرحت نے دروازہ کھولا تو مریم کو صوفے پر پریشان بیٹھے پایا، جبکہ کامران بنیان پہنے بستر پر دراز تھا۔ فرحت اپنے سسر سے بولی، میں تو روز ہی ان کی سرگوشیاں سنتی تھی، آج میں نے کمرہ ہی لاک کر دیا تاکہ آپ کو خبردار کر سکوں کہ گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ پھر کامران کو مخاطب کیا، اچھا اب تم تو نکلو ادھر سے، اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اور پھر ادھر کا رخ مت کرنا۔ کامران نے جلدی سے شرٹ پہنی اور وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اذان اور شاہد دونوں ہی آفس سے آ گئے تھے۔ کامران کو اپنے گھر سے باہر بھاگتے دیکھ کر دونوں بھائی ٹھٹک گئے اور اوپر آ گئے اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سسر خاموش تھے، جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ مریم حیران پریشان کھڑی تھی اور فرحت غصے میں کہہ رہی تھی، تف ہے ایسے رشتہ داروں پر، ہمارے ہی کزن نے ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ شاہد نے مریم کو روتے دیکھ کر پوچھا۔ اپنے ابا جی سے پوچھئے، جنہوں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا۔ اب یہ روئیں، یہ اپنی صفائی دیں۔ فرحت نے مریم کی طرف اشارہ کیا۔ ہونے والی بات تو ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ کامران کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ پوچھ لیجئے ابا جان سے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اذان کا رنگ اڑ گیا، ساز بھی جاگ گئیں۔ شاہد بولے، ایسی عورت کا گھر میں کیا کام؟ اذان، ابھی اسے طلاق دے کر رخصت کرو، ابھی اور اسی وقت، اور کامران سے تو میں جا کر نمٹتا ہوں۔ مریم نے لاکھ کہنا چاہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کو خود فرحت نے کمرے میں بند کیا تھا، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ کامران کمرے میں موجود ہے۔ وہ کہتی رہ گئی کہ یہ جھوٹ ہے، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی۔ ان کی عقل نے کچھ کام نہ کیا، بڑی بہو کے کہنے کو صحیح سمجھ لیا، دوسرا کوئی مریم کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا ہی نہ تھا۔ فرحت اور سسر ہی چشمدید گواہ بن گئے اور اذان نے ان کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اصل میں تو سسر صاحب پتھر کا بت بنے کھڑے تھے اور ان کو فرحت کی کوئی بات ہی پلے نہ پڑ رہی تھی، وہ بس ہاں ہاں کیے جا رہے تھے۔ کسی کو کیا خبر یہ فرحت کی سازش تھی، اور اس سازش میں فرخ کے ساتھ ساتھ کامران بھی ایک مہرہ تھا، اور اذان نے بھی عقل سے کام نہ لیا۔ بیوی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر کھڑے کھڑے فوراً 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری مریم روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا۔ بابا اس وقت گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ امی پیدل وہاں گئیں اور مریم کو لے آئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذان جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے کہنے کے مطابق خود سے زیادہ اعتبار اسے مریم پر تھا، بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے اسے آنن فانن زندگی سے نکال دیا اپنے والد کی ہاں اور بھاوچ کی گواہی پر۔ مریم کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھ لیا گیا۔ مریم کا رو رو کر برا حال تھا، سب نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ بابا سمجھا رہے تھے، بیٹی جس انسان کو تم پر اعتبار ہی نہ تھا، اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس کے لیے رونا کیسا؟
اب مریم کو اس آزمائش میں صبر کرنا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ صرف 5 ماہ ہی اذان کے ساتھ رہ پائی، اس اجرت باز آدمی کے ساتھ جس نے محض شک کی بنیاد پر اسے طلاق دی، بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ وہ بھی ایسی اچھے نمبروں سے پاس کر چکی تھی، پھر شادی ہو گئی تو پڑھائی چھوڑنی پڑی، لیکن اب اس نے پھر سے پڑھائی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کرا دیا، سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کیا اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ 1 سال بعد پتہ چلا کہ اذان کا نکاح اس کی بھابھی کی بہن فرح سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے داری میں باتیں چھپتی نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ فرح اور اذان کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں انبن رہنے لگی، کیونکہ فرح بہت آرام طلب اور نکمی لڑکی تھی۔ اذان تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ لیا۔ مریم نے MSc کر لیا اور ایک اسپتال میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ انہوں نے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ امی بابا کو یہ رشتہ بہتر لگا اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر جمشید صاحب سے ہو گئی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، مریم سے صرف 5 سال بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم کے دل دادا اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا اور ان کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہو گئی۔ جبکہ اذان اور فرح کی نہ بن سکی، ان کی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ چیک اپ اور علاج کے بعد پتہ چلا کہ فرح بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اذان کو دوسری شادی کرنے کے لیے کہنے لگے۔ اس بات پر فرح روٹھ کر میکے چلی گئی تو انہوں نے اذان کی تیسری شادی کرا دی۔ سچ ہے، دوسروں پر جھوٹا بہتان لگانے والوں کو کڑی سزا ملتی ہے۔ تبھی اذان کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں، اولاد سے محرومی بھی ملی۔ مریم کی عادت تھی کہ اس نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی ہیلن کلر کی اس کہاوت کو پڑھتی رہتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔